بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جب حضرت ابو طالب نے قریش کے سرداروں کی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہی تو آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں تو بھی میں اپنے مشن سے باز نہیں آؤں گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ یا تو اس دین کو غالب کر دے یا میں اس جدوجہد میں ختم ہو جاؤں۔ طائف کے سرداروں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا بدتمیزی کی؟ طائف کے سرداروں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے شہر کے بدمعاش لگا دیے، جنہوں نے آپ کو پتھر مارے اور آپ کے جسم مبارک سے خون بہنے لگا۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کے لوگوں کو بد دعا دی؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد دعا نہیں دی، بلکہ امید ظاہر کی کہ اگر یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسل اسلام قبول کرے گی۔ اہل مکہ سے مایوس ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس شہر کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے لوگوں سے مایوس ہو کر اہل طائف کے لوگوں کو دعوت اسلام پیش کی۔ واقعہ معراج سے کیا مراد ہے؟ یہ کب ہوا اور اس میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا دیکھا؟ معراج کے لفظی معنی بلندی کے ہیں، جبکہ اسلام میں اس سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک رات میں بیت المقدس اور ساتوں آسمانوں کی سیر کرنا اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھنا ہے۔ اس واقعہ کو واقعہ معراج یا واقعہ اسراء کہتے ہیں۔ معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت اور دوزخ کو دیکھا۔ دنیا میں اچھے کام کرنے والے جنت میں خوش تھے، جبکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے والے، زنا کرنے والے اور دوسرے برے کام کرنے والے مرد اور عورتوں کو دوزخ میں عذاب ہوتے دیکھا۔